اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابن شہاب سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دن عصر کی نماز کو مؤخر کر دیا تو ان کے پاس حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور ان سے کہا کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ جب عراق میں گورنر تھے تو ایک دن ان سے نماز میں کچھ تاخیر ہو گئی۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس آئے اور ان سے کہا، اے مغیرہ، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور انہوں نے نماز پڑھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے ساتھ نماز ادا کی۔ پھر دوسری نماز کا وقت ہوا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی۔ پھر تیسری نماز کے وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام کی معیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی۔ پھر چوتھی نماز کے وقت بھی دونوں نے اکٹھے نماز پڑھی۔ پھر پانچویں نماز کے وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نماز پڑھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ ہی نماز ادا کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اسی طرح نماز ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، آپ ذرا سوچ سمجھ کر بیان کریں، کیا واقعی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اوقات نماز کی نشاندہی کی تھی؟ حضرت عروہ نے جواب دیا کہ حضرت بشیر بن ابو مسعود اسی طرح اپنے والد ابو مسعود سے بیان کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 521۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عصر اس حالت میں پڑھتے تھے کہ دھوپ ان کے حجرے میں ہوتی تھی، قبل اس کے کہ سایہ اس کی دیواروں پر نمایاں ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 522۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، عبد القیس کا وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ انہوں نے عرض کیا، ہمارا تعلق ربیہ قبیلے سے ہے اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں صرف حرمت والے مہینوں میں حاضری دے سکتے ہیں، اس لیے آپ ہمیں ایسی باتوں کی تلقین کریں جن پر ہم خود بھی عمل کریں اور اپنی باقی باندھا لوگوں کو بھی دعوت دیں۔ آپ نے فرمایا، میں تمہیں 4 باتوں کا حکم دیتا ہوں اور 4 باتوں سے منع کرتا ہوں۔ اللہ پر ایمان لانا، پھر اس کی وضاحت فرمائی، اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، نیز نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا اور مال غنیمت سے 5واں حصہ مجھے ادا کرنا، اور میں وبا، خنتم، مکیر اور نکیر کے استعمال سے منع کرتا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 523۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز پڑھنے، زکوٰۃ دینے اور ہر مسلمان کی خیرخواہی کرنے پر بیعت کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 524۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے فرمایا، تم میں سے کس کو فتنے کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد ہے؟ میں نے عرض کیا، مجھے اسی طرح یاد ہے جس طرح آپ نے فرمایا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بلا شبہ تم بھی اس قسم کی بات کرنے کے متعلق جرات کر سکتے ہو۔ میں نے عرض کیا، آپ نے فرمایا تھا، انسان کا وہ فتنہ جو اس کے گھر بار، مال و اولاد اور اس کے ہمسایوں میں ہوتا ہے، اسے تو نماز، روزہ، صدقہ و خیرات، عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر مٹا دیتا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا، میرا مقصد اس قسم کے فتنے کے متعلق معلومات حاصل کرنا نہیں، بلکہ میں اس فتنے کے متعلق دریافت کرنا چاہتا ہوں جو سمندر کی طرح موجزن ہوگا۔ حضرت حذیفہ نے عرض کیا، اے امیر المومنین، اس فتنے سے آپ کو کوئی خطرہ نہیں، کیونکہ اس کے اور آپ کے درمیان ایک بند دروازہ حائل ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اچھا یہ بتاؤ کہ وہ دروازہ کھولا جائے گا یا توڑا جائے گا؟
حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ توڑا جائے گا۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا ہوئے تو پھر کبھی بند نہ ہوگا۔ ہم لوگوں نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے کو جانتے تھے؟ انہوں نے فرمایا ہاں، جیسے کل آنے والے دن سے پہلی رات آتی ہے۔ میں نے ان سے ایسی حدیث بیان کی جو چیستان نہ تھی۔ ہم لوگ حضرت حذیفہ سے اس دروازے کے متعلق سوال کرنے سے مرغوب تھے، لہذا ہم نے اپنے ساتھی مسروق سے کہا۔ چنانچہ انہوں نے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دروازے کی بابت پوچھا تو انہوں نے فرمایا وہ دروازہ خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 525۔